میں آپ کو حضرت سید پیر امیر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہسٹری اور کرامتیں بتاؤں، اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو دوستوں، حضرت سید امیر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان بہت ہی افضل و اعلیٰ ہے اور ان کی کرامتیں بھی بہت ہی مشہور ہیں۔ آپ کو پیر صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آپ پیر صاحب کے نام سے بھی بہت ہی مشہور ہیں۔ آپ کی پیدائش شہر رام نگرم میں ہوئی، جو بنگلور سے تقریباً 40 یا 45 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت غوثیہ بی صاحبہ، جو پیرانی ماں صاحبہ کے نام سے بھی بہت مشہور ہیں، ان کی مزار ہے، اور آپ کی مزار اس دربار کے بالکل ہی بغل میں ہے۔ دوستوں، حضرت پیر صاحب کی پیدائش 1341 ہجری مطابق 1921 عیسوی میں عظیم المرتبت حضرت سید لطیف حسینی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ہوئی۔ گھر میں آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی۔ حضرت پیر صاحب کی والدہ حضرت سیدہ رقیہ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت پیر صاحب کی تربیت خاص انداز سے فرمائی۔ حضرت پیر صاحب کی عمر شریف جب تقریباً 6 سال کی ہوئی تو آپ اپنے والد مکرم کے پیر و مرشد حضرت مذکر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہنے لگے اور دل و جان سے حضرت مذکر علی شاہ چشتی کی خدمت کرنے لگے۔ حضرت مذکر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیر صاحب کی یہ خدمت دیکھ کر کے اکثر وجدانی کیفیت میں آپ حضرت پیر صاحب کے سر اقدس پر شفقت سے اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے اور فرماتے کہ اے سید امیر، یقیناً تم اللہ کی ولی ہو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت پیر صاحب قبلہ کو بچپن ہی سے ولایت عطا کر دی گئی تھی۔ دوستوں، یہی حضرت پیر صاحب کا گنبد شریف ہے اور ابھی آپ حضرت کی مزار اور اندر کا حصہ دیکھنے والے ہیں۔ دوستوں، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کی پیدائش رام نگرم میں ہوئی، جو کرناٹک کا ہی ایک شہر ہے۔ اس کے بعد آپ رام نگر سے کسی وجہ سے ہجرت کر کے حیدرآباد چلے گئے اور وہیں پر آپ نے قیام فرمایا۔ پھر حیدرآباد میں چند دن رہنے کے بعد آپ پھر کولار تشریف لائے اور کولار میں اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ دوستوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سما خوانی کی محفل میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور وہاں پر جو قوال کلام پیش کر رہے تھے وہ تمام کلمہ طیبہ کے اسرار و رموز سے معمور تھا۔ محفل سماع کے بعد حضرت پیر صاحب قبلہ نے قوال سے دریافت کیا کہ جو کلام تم سنا رہے تھے وہ کن صاحب کا کلام ہے؟ قوال نے بتایا کہ یہ ہلکٹا والے حضرت سید محمد بادشاہ قادری الچشتی یمنی قدیری مدد اللہ علی کا کلام ہے۔ حضرت پیر صاحب قبلہ حضرت قدیر علیہ رحمہ کا کلام قوال کی زبانی سماعت فرما کر اتنا محظوظ ہوئے کہ صاحب کلام سے شرف ملاقات کا شدت سے اشتیاق ہونے لگا۔ پھر حضرت پیر صاحب قبلہ حضرت قدیر پیا کی ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکان میں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال واقعہ بڑا ہی طویل ہے۔ تو جب حضرت قدیر پیا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دیدار حضرت پیر صاحب نے کیا تو دل میں ارادہ کر لیا کہ یہی میرے پیر و مرشد ہیں، اور اپنے دل کی یہ خواہش حضرت قدیر پیا کے دربار میں رکھی تو آپ نے قبول فرما لی، اور دوسرے ہی دن حضرت پیر صاحب نے اپنے مکان پر حضرت قدیر پیا کو دعوت دی تو حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مکان پر تشریف لائے اور حضرت پیر صاحب کو سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ میں بیعت لی۔ بیعت لے کر کے ابھی چند ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت پیر صاحب قبلہ کو اپنی عظیم خلافت قادریہ عالیہ خلفائیہ سے سرفراز کیا، اور یہ جو شجرہ مبارکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت پیر سید امیر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شجرہ مبارکہ ہے۔ دوستوں، حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم ہی سے کولار تشریف لائے تھے اور یہاں پر آپ نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ آپ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کے آگے پیچھے عاشقوں کی قطار لگی رہتی، آپ کا دیدار کرنے کے لیے لوگ جوگ در جوگ آیا کرتے تھے اور آپ کا دیدار کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچایا کرتے تھے۔
دوستوں حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت قدیر پیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی یاد میں اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے، یا قدیر اللہ، یا قدیر اللہ۔ دوستوں حضرت پیر سید امیر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، جن میں سے میں چند کرامتیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب کربور نام کے گاؤں میں 11ویں شریف کی مجلس کا انعقاد ہوا اور پیر صاحب قبلہ تشریف فرما تھی، اور جب فاتحہ خوانی ہوئی اور سب لوگ دعوت سے فارغ ہو گئے، پھر آخر میں سما خوانی کی محفل سجائی گئی اور حضرت پیر صاحب قبلہ بھی سما خوانی کی محفل میں جلوہ گر ہوئے، اور سب نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کی زیارت کی، اور سما کا آغاز ہونا ہی تھا کہ اتنے میں پتہ چلا کہ آپ کے مریدین کلاموں کی کتاب آستانے میں ہی بھول آئے ہیں اور کتاب لانے کے لیے آستانہ جانا پڑے گا، لیکن آستانہ بہت دور تھا اور کافی رات ہو گئی تھی۔ کوئی گاڑی کا انتظام نہیں تھا، صرف ایک آٹو جو بند تھی یعنی خراب ہو چکی تھی۔ آپ کے مریدوں نے بڑی کوشش کی لیکن آٹو سٹارٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب یہ حالت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلے تو آپ باہر تشریف لائے اور آٹو پر اپنا دست مبارک رکھا اور اپنے مریدوں سے کہا کہ اب آٹو چالو کرو۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جو آٹو بند ہو گئی تھی، حضرت کے دست مبارک رکھنے کی برکت سے وہ آٹو ابھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یہ حضرت کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ اسی طرح کی ایک اور کرامت ہے کہ رات کا وقت تھا اور پیر صاحب عبادت الہی، عشق رسول میں مصروف، یاد مرشد میں گم، مدہوشی کے عالم میں بیٹھے تھے، اور آپ کے کچھ مریدین اور خلفاء بھی آپ کے روبرو بیٹھے تھے۔ پیر صاحب کے یہاں 2 گائے تھیں، لیکن اس رات جانور بھوکے تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر پیر صاحب بہت ہی پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں کو میں بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا کہہ کر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ جلالی اٹھائی اور دعا کی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے گھاس سے بھری ایک لاری کا گزر ہوا اور اس میں سے ایک گھاس کا بنڈل گرتا ہوا آپ کے آستانے کے پاس آ کر کے پہنچا۔ یہ دیکھ کر کہ آپ کے مریدین بہت حیران ہوئے اور سب آپ کے قدموں پر گر گئے، اور آپ نے فرمایا جاؤ وہ گھاس لے جاؤ اور جانوروں کو کھلا دو، یہ گھاس اللہ نے ہمیں بھیجی ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر صاحب کی دعا کو کس قدر مقبول رکھتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہر وہ بات جو آپ کی زبان پاک سے نکل جاتی وہ سچ ہو کر کے رہتی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوستوں اس درگاہ میں آنے کا لوکیشن میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس دربار میں ضرور حاضری دیں۔ شہر بنگلور جو کرناٹکا میں موجود ہے، بنگلور سے تقریباً یہ درگاہ شریف 72 کلومیٹرز یا 80 کلومیٹرز کی دوری پر ہے۔ دوستوں حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف سفر کے مہینے کی 20، 21 اور 22 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس درگاہ کے بازو میں جو آپ درگاہ شریف دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے بڑے شہزادے حضرت رحمان شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہیں، جن کا ہسٹری ویڈیو میں انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اس درگاہ کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔